سچ بتاؤں تو آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ درد ہے، وہ تکلیف ہے جس سے آج ہمارے گھروں میں ہر دوسری عورت، ہر دوسری ماں، بہن، بیٹی گزر رہی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یوٹیوب فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ نے پہلی ویڈیو پہ مجھے بہت سارا پیار دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں پہلے ہی بول رہی ہوں پلیز میری اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے کہ میں اور اس طرح کی ویڈیو کریٹ کر سکوں۔ اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ چلے میں اپنی ویڈیو آج کی سٹارٹ کرتی ہوں۔ میری فرینڈ ہے، اس کی مجھے کال آئی، میری فرینڈ بھی اور میری کزن بھی ہے، اور وہ رو رہی، میں بڑی پریشان ہوں۔ میں کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوگا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے مجھے بات بتائی، کہتی ہے آج میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ کہتی ہے کہ ہم لوگ سیپریٹ ہو گئے ہیں سارے، مطلب وہ 4 دیورانی جٹھانی، جیسے بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، دیورانی جٹھانی ہیں 4، تو اس کے ساس سسر نے سب کو علیحدہ علیحدہ کرتے۔ اس نے بتایا کہ میں میرے ہسبینڈ جو ہے مجھے نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ ڈبل سٹوری گھر ہے ان کا، تو 2 میری دیورانیاں نیچے رہتی ہیں، 2 ہم دیورانی جٹھانی اوپر رہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نیچے نہیں جاتی، میرے ہسبینڈ مجھے اجازت نہیں دیتے نیچے جانے کی، اور میری دیورانی ہے وہ میرے سے آ کے ہر بات بتاتی نیچے سے، یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا، میں بھی سن لیتی۔ میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے تھے، یار ایسے نہ بولا کرو، تم مجھے آ کے نہ بتایا کرو، یا تم اس کی بات نہ سنا کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ پر ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو اس چیز سے باز نہیں آئیں گی، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم یہ باتیں سنیں۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نیچے نہیں جاتی تھی، پر اس نے میرا نام لے کے ساری باتیں کرتی رہی ہے کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تقریباً آج ہماری آپس میں سب کی بات چلی ہے، بحث ہوئی ہے کسی ٹاپک پہ، تو اس بات پہ ان کی اتنی بحث ہو گئی، انہوں نے کہیں بولا کہ تم نے یہ باتیں کی، تم نے کی، ایسے ہوا ویسے ہوا، پر میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس بات پہ میرے ہسبینڈ نے بھی میری کلاس لی کہ یار تمہیں میں نے 10 دفعہ بولا ہے کہ تم جو ہے اس سے بات نہ کیا کرو، دیکھو وہ صاف ہو گیا، تم غلط ہو گئے، تم نیچے بھی نہیں جاتی، پھر بھی تم بری بن گئی ہے، تم پہ ساری باتیں، اس نے ساری بات تم پہ کرتی ہے۔ تو یہ ہر گھر کی ایک کہانی ہے۔ وہ پہلے مزے لے کے پہلے سنتی رہی، اس کے ہسبینڈ نے بولا پہلے تم مزے لے کے چسکے لیتی رہی ہو، اب تم پہ بات آ گئی۔ اس بات پہ میری بھی ابھی بھی ہنسی چھوٹ گئی، اس بات پہ پہلے بھی اس پہ بات کرتے ہوئے اس سے میری اس ٹائم پہ بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تو واقعی یہ بات ہے، پہلے یہ عورتیں ہوتی ہیں چسکے لے لیتی ہیں، بس ہوں ہاں کرتی رہتی ہیں، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو اپنے ارد گرد میں سانپ پال رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سانپ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، جو کبھی دیکھیں ہمیں کیا پتا کون ہمارے ساتھ مفلس ہے کون نہیں ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جن کو اپنا سمجھتے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس کی بات سنی، میں نے کہا اس میں تو تمہاری غلطی ہے، نہ تم اس کی باتیں سنتی، نہ تمہارا قصور آتا، تم اس کو بولتی کہ یار تم میرے سے اس ٹاپک پہ بات نہ کیا کر، تم نے اپنی یا میری بات کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرو، تم یہ باتیں نہ کیا کرو۔ اس بات پہ وہ رو رہی تھی کہ دیکھو یار میں اس کو اپنا سمجھتی ہوں، اس نے میرے ساتھ اتنی باتیں کی ہیں، میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، میں نیچے جا کے نہیں کرتی، پر یہ اپنی باتیں بھی میرا نام لے کے تو اس نے کر دی ہیں۔ پر میں نے اس کو یہی سمجھایا، میں نے کہا تم اب اوائڈ کرو، اس کو اگنور کرو، یہ ہے کہ تم اپنے ساس سسر سے معذرت کر لو کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، پر پھر بھی کہ بات بڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کو کور کرو۔ ٹھیک ہے، ہر گھر میں یہ دیورانی جٹھانی جو ہے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جو اوپر جا رہی ہے، مطلب کہ وہ اچھی ہے، وہ یہ ہے، وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، دیورانی جٹھانیوں میں آپس میں یہ رہتی ہے، کیڑ ہوتی ہے، یہ لازمی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ان کی کوئی ایک کی تعریف ہو رہی ہے، دوسری آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چغلی کر دے گی، کوئی نہ کوئی بات کر دے گی، یار یہ ایسے نہیں ایسے، ساس کو بھڑکا دے گی، کبھی سسر کو بھڑکا دے گی، ایسے بات ہے، یہ کبھی دیوروں کو بھڑکا دے گی، کبھی نند کو بھڑکا دیں گے۔ یہ ہر گھر کا ٹاپک ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے جو بات آپ نے ان سے سننی ہے تو آپ ڈائریکٹ بولیں جا کے، بھائی اس نے میرے سے یہ بات کی، ایسے بات ہوئی، یہ ہوا۔ یہ جو ہوتے ہیں کچھ ہمارے ارد گرد، کچھ، میں یہ نہیں کہہ رہی سب عورتیں ہوتی ہیں، نہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے دوسرے بندے کو غلط کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہیں، وہ مطلب کہ پیچھے رہ کے سارے سب سے کام خود نکلواتی رہتی ہیں، خود نہیں آگے ہوتی، پر یہ ہے کہ جو آگے ہوتی ہیں، جو سارے کام کرتی ہیں، وہ بری بن جاتی ہیں، اور جو ہوتی ہیں ایسی باتوں میں صرف باتیں کر کے باتوں میں سارا کچھ کر لیتی ہیں۔
یہ آج کل یہ سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب بھی بری ہوتی ہیں، نہیں، کوئی دیورانیاں اچھی ہوتی ہیں، جٹھانیاں بری نکل آتی ہیں، کوئی نندیں ہوتی ہیں وہ چغلیاں لگاتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج کل کا جو دور ہے نا اس میں کافی زیادہ ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں نا مین، وہ جو ہے نا دیورانی جٹھانیوں میں ہوتے ہیں، نندوں میں بھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں ساس بھی وہ ہوتی ہیں، کوئی ساسیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ساس بری ہو، نہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اب کبھی جو نندیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑا کچھ کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے نا درانی جٹھانی صحیح چل رہی ہوتی ہیں، بیچ میں جو نند ہوتی ہے وہ آپس میں لڑاتی ہوتی ہے، فلانی نے تمہارے بارے میں یہ بات کی، فلانی نے یہ کی، آپس میں لڑوا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بھائیوں کو لڑوا رہی ہوتی ہیں۔ ہر گھر کی ایک اپنی ایک علیحدہ کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ یہ ہوتے ہیں کہ جو دو بہنیں یا دو گھروں سے کوئی آ جائیں یا دو خاندانوں سے لڑکیاں آ جائیں، وہ خود ٹھیک ہوں گی، بھائیوں کو لڑاتی رہیں گی آپس میں، یہ بھی بڑا ہوتا ہے آپس میں نا۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہوں گے تو درانی جٹھانی لڑ رہی ہوں گی، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا، نندیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو لڑا رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ ہر گھر میں یہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی جب آپ کوئی ایسا ہو نا تو اس کو درگزر کیا کریں، خاموشی سے نا اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا کریں۔ سب سے بہترین جو حل ہے نا خاموشی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے نا کہ آپ کے اوپر ہر بات آئی جا رہی ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ بٹھایا کریں اپنی ساس کو، سسر کو، نند کو، خاوند کو، جو جس سے ساتھ پرابلم ہو، پر یہ ہے کہ بڑے دو بندے جیسے ساس سسر ہو ان کو بھی ساتھ بٹھایا کریں، بھائی یہ جو بات ہے ایسے نہیں ایسے ہے، اس ایسے بات ہوئی تھی، یہ مسئلہ تو ایسے ہوئی تھی۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے یہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنوں کی سائڈیں لے لیتے ہیں، جو غیروں سے آئی ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں کہ یہ بغانی ہے تو اس کے ساتھ۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ یہ نند بھابھی کے جو اکثر جو بڑے جو ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ رشتے کر دیتے ہیں آپس میں، جو بعد میں نا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بڑے ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ جو خاص کر کے جو نند بھابھی کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی رشتہ ہو جائے بیٹی بیٹے کا، وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بدلے لیتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ میں نے کتنے واقعے سنے ہوئے ہیں، پر میں یہ کھل کے نہیں بتاؤں گی، پر ایسے ہوتا ہے۔ اگر نند نے اپنی بیٹی اپنے بھائی کے گھر دی ہے تو جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے بدلے ان کی اولاد سے لے رہی ہوتی ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ رشتے دیکھ کے دیں گھروں میں۔ والدین کو چاہیے کہ بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے رشتے دیا کریں۔ بیٹیاں کوئی فالتو نہیں ہوتی، کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی کو ہم پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور ایسے جاہلوں کے حوالے ہم کر دیتے ہیں جو بچیوں کا کوئی حال نہیں چھوڑتے۔ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھول جیسی ہوتی ہیں، ان کو جو ہوتے ہیں نا تکلیفیں دیتے ہیں اور وہ مرجھا جاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں اگر گلاب کو پانی نہ دے تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ اور پلیز میری یہ التجا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ رابطے میں رہا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔